بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 5، سورہ رکوع نمبر 37۔ ترجمہ: مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور وہ چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ بیان بقیہ آداب صدقات و ذکر مصارف خیر۔ قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم یحزنون۔ تفسیر ربط: اب ان آیات میں ان امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی صدقہ اور خیرات میں رعایت ضروری ہے، اور بعد ازاں یہ فرمائیں گے کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا جائز ہے اور صدقہ اور خیرات کے کن لوگوں کو صدقہ دینا جائز ہے اور خیرات کے اصل مستحق کون لوگ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جو چیز تم نے اپنی تجارت یا صنعت و حرفت سے کمائی ہے، اس میں سے پاکیزہ یعنی حلال اور عمدہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اعلیٰ ھذا ہم نے جو چیز تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے بھی پاکیزہ اور عمدہ ہی چیزیں خرچ کرو، اور خراب اور گندی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو کہ اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں خبیث اور ناپاک مال خرچ کا ارادہ اور نیت بھی گستاخی ہے۔ البتہ بلا قصد اور بلا ارادہ تمہاری خیرات میں کوئی خراب چیز مل جائے تو اس پر مواخذہ نہیں، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارا حق کسی کے ذمے چاہتا ہو اور وہ تم کو کوئی خراب چیز دینے لگے تو اس خراب کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس کے لینے میں چشم پوشی کرو۔ پس جب تم اپنے حقوق میں خراب چیز لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں خراب چیز دینے کو کیسے پسند کرتے ہو؟ اور تم اس بات کو خوب جان لو کہ تمہارا یہ چشم پوشی کرنا حاجت اور ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز و بے پرواہ ہے، اسے تو پسندیدہ اور پاکیزہ کی بھی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی خوبیوں والا ہے، خوب سے خوب کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ شیطان کبھی تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے یا عمدہ مال خیرات کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اگر دینا ہی ہے تو خراب اور ردی چیزیں خیرات کر دو، اور کبھی شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، یا ریا اور دکھلاوے کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اور خصوصاً پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنے پر اپنی جانب سے بخشش اور فضل اور احسان کا وعدہ کرتا ہے، یعنی جو شے ہماری راہ میں خرچ کرو گے اس پر ہم تمہاری مغفرت کریں گے اور دنیا اور آخرت میں اس سے کہیں زائد اضافہ مضاعفہ تم کو عطا کریں گے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کما قال تعالی وما انفقتم من شیء الی الرازقین۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا کشائش والا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی اور تنگی نہیں، اور بڑا دانا ہے، تمہارے اخلاص اور نیت کے بمقدار انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو حکمت اور دانائی یعنی صحیح فہم عطا فرماتے ہیں، جس سے وہ القاء رحمانی اور خیال شیطانی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ مثلاً جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس رہ جاؤں گا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، شیطان مجھ کو خیرات سے روکنا چاہتا ہے، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور دنیا میں خرچ کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا اور اللہ کی راہ میں دینے سے کمی نہیں آتی، تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ القاء رحمانی ہے۔ باقی ایسا صدقہ اور خیرات کے جس سے ظاہر اسباب میں یقیناً یا بظن غالب مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو تو شریعت نے خود ایسے صدقات اور تبرعات کو ممنوع قرار دیا ہے، البتہ بخیلانہ خیالات اور وسوسوں کے اتباع سے منع کیا ہے۔ آج کل کے متمدن بخیلوں نے اپنے بخل کا نام اقتصاد رکھ لیا ہے تاکہ خدا کی راہ میں نہ دینے کا بہانہ مل جائے، اور
جس کو من جانب اللہ حکمت اور دانائی عنایت ہوگی، بلا شبہ اس کو بڑی خیر اور بھلائی مل گئی، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے سب کام حکمت اور دانائی سے درست اور ٹھیک ہوتے ہیں، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی لوگ جو خالص عقل والے ہیں، یعنی جن کے عقلیں وہموں اور شیطانی وسوسوں اور نفسانی خطرات سے محفوظ اور مامون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشوں کو اللہ کی اطاعت اور رضامندی میں فنا کر چکے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، تھوڑا ہو یا بہت، پوشیدہ ہو یا ظاہر، حق میں یا باطل میں، کوئی منت اور نظر مانو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کے موافق تم کو جزا دے گا۔ اور ظالم اور ستمگاروں کے لیے جو اپنا مال نہ تو راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں اور نہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، یا دکھلاوے اور معصیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو قیامت کے دن ان کو عذاب الہی سے بچا سکے۔ فائدہ: یہاں تک کہ صدقے کے آداب اور شرائط کا بیان تھا، اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ علانیہ بہتر ہے یا پوشیدہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے صدقات اور خیرات کو ظاہر کرو، یعنی سب کے سامنے دو، لیکن قصد دکھلانے کا نہ ہو، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ تمہارا یہ نیک عمل دیکھ کر دوسرے بھی اتباع کریں گے، اور نیک دل لوگ تمہاری اس سخاوت کو دیکھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ایسے سخی کو زندہ رکھ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ نیز دوسرے مستحقین کو بھی جب تمہاری اعانت اور امداد کا علم ہو تو وہ بھی تمہاری وجود اور جود کو اپنے لیے سہارا سمجھیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے، اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ اور پوشیدہ طور پر فقیروں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تمہارا صدقہ ریا اور نمود سے محفوظ رہا اور فقیر ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رہا، اور چونکہ تم نے پوشیدہ دے کر فقیر کی پردہ پوشی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس پوشیدہ صدقے کے سلسلہ میں تمہارے کچھ گناہوں اور برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صدقہ کا اظہار اور اخفاء دونوں ہی بہتر ہے، مگر صدقہ کا اخفاء بہت بہتر ہے۔ البتہ بعض حالات میں صدقہ کا اظہار زیادہ نافع ہوتا ہے، یہ عارضی امر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے مشرکین رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کو مکروہ سمجھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے ان کو اجازت دی، اور اس بارے میں یہ آئندہ آیت نازل ہوئی، یعنی لیس علیک ھداھم نازل ہوئی۔ نسائی، طبرانی و بزار وغیرہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اپنے ہی دین کے لوگوں کو صدقہ دیا کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا راہ راست پر لانا آپ کے ذمے نہیں جس کے لیے آپ اتنا اہتمام کریں اور یہ خیال کریں کہ شاید اس تدبیر سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور لیکن اللہ ہی راہ راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ مسلمان کو ملے یا کافر کو ملے۔ صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اور تم تو خدا کے ایسے مخلص ہو کہ کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے مگر محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، اور جو مال بھی تم خدا کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تم تک پہنچ جائے گا، اور تمہارے اجر میں ذرہ برابر کمی نہ آئے گی۔ لہٰذا اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ اور خیرات مسلمان ہی کو ملے اور کافر کو نہ ملے۔ شیخ سعدی کا ارشاد ہے، جو گویا اس آیت کی تفسیر ہے، گرا دمی برو بیش آتش سجود، تو واپس چرامی کشتی دست جود۔ حکایت: ایک عالم بڑی خیرات کیا کرتے تھے، اور کوئی پوچھتا تو قسم کھاتے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی۔ کسی نے اس عالم سے دریافت کیا کہ آپ خیرات کرتے ہیں اور پھر یہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتا، جو خیر کرتا ہوں وہ اپنے ہی لیے کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی تم جو بھی خیرات کرتے ہو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتے ہو۔ فائدہ: ان آیات میں صدقات نافلہ اور عام خیرات کا بیان ہے، اور نفلی صدقہ اور خیرات دینا کافر کو بھی جائز ہے، البتہ زکوٰۃ سوائے مسلمان کے کسی اور کو دینا جائز نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور جب اسلام قبول کر لیں تو ان کو یہ بتلا دینا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو انہیں مسلمان امیروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں کو دی جائے گی۔ بس جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں ہی کے امیروں پر فرض ہے، اسی طرح ان سے لے کر مسلمان فقیروں ہی پر تقسیم کی جائے گی، کافر فقیروں پر اس کا تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا۔ ربط:
گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ صدقہ اور خیرات مومن کے ساتھ مخصوص نہیں، کافر کو بھی خیرات دینا جائز ہے۔ اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقات اور خیرات کو کون لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں صدقات کا اصل استحقاق ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں مقید اور پابند ہیں، یعنی دین کی خدمت اور علوم ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہری دشمن سے کفار مراد ہیں اور باطنی دشمن سے نفس امارہ مراد ہے۔ جس طرح کافر کی گردن کشی کے لیے جہاد و قتال بزرگ ترین عبادت ہے، اسی طرح نفس کشی کے لیے مجاہدات اور ریاضات بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ حدیث میں ہے المجاہد من جاہد نفسی، اور ایک ضعیف روایت میں جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ جیسے اصحاب صفا تجارت اور زراعت کو چھوڑ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب جو ایک صفا چبوترا اور سائبان تھا، وہاں لیل و نہار یعنی رات دن بسر کرتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم سیکھیں اور جب جہاد کا موقع آئے تو جہاد میں جائیں۔ غرض یہ کہ صدقات کے اصل مستحق وہ فقراء اور حاجت مند لوگ ہیں جو علوم دینیہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور علم اور جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے ملک میں تجارت اور مزدوری کے لیے چل پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک آدمی سے دو کام نہیں ہو سکتے۔ فائدہ: مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقات اور خیرات میں ان حاجت مند طالب علموں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ اگر دنیا میں یہ گروہ نہ رہے تو دنیا سے علم دین اور دین سب رخصت ہو جائے اور لوگ بے دین اور گمراہ ہو جائیں، اس لیے کہ کسی چیز کا باقی رہنا اس شے کے علم کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ طب جسمانی کی اگر تعلیم نہ ہو اور نہ اس کی کوئی درسگاہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بیماروں سے پر ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ملے گا۔ اسی طرح اگر طب روحانی یعنی علم دین کی کوئی درسگاہ نہ ہو تو دنیا روحانی مریضوں یعنی کفر اور الحاد اور معصیت کے روحانی بیماروں سے بھری ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ہوگا یعنی ایمان اور کفر اور اطاعت اور معصیت کا فرق بتلانے والا کوئی نہ ملے گا۔ باقی جو شخص کفر اور معصیت کو بیماری ہی نہ سمجھتا ہو اس سے ہمارا خطاب نہیں، اور انجان آدمی جو ان کے حال سے ناواقف اور بے خبر ہے وہ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار اور دولت مند سمجھتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے عام طور پر ان کی حاجت مندی کا علم نہیں ہوتا، البتہ تم ان کی حاجت اور تنگی کو کسی وقت ان کے چہرے کی حالت اور قیافہ سے پہچان سکتے ہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ بھوک اور تنگی کے باعث چہرہ پر پژمردگی اور بدن پر لباس شکستی ہوتا ہے، اس لیے ان کی تنگی کا علم ہو جاتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے اول تو یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے، اور اگر شاذ و نادر کبھی مجبور ہو کر سوال کرتے ہیں تو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی کسی کے سر نہیں ہوتے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خواہ وہ لوگ سوالی ہوں یا بے سوالی، ان کی حاجت اور تنگی کم ہو یا زیادہ تو اللہ تعالیٰ تم کو بقدر استحقاق کے اس کی جزا دے گا، اور اس لیے کہ اس کو تمہاری نیت خوب معلوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی زمان اور مکان اور وقت اور حال کی قید نہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں جس مستحق کا پورا پتہ نہیں چل سکتا، یا دن میں جس میں ریا کا اندیشہ ہے اور الحاظہ نہ کسی حال کی تخصیص ہے، ظاہراً خرچ کریں یا تو پوشیدہ، پس ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے یہاں، جس پروردگار نے ان کے صدقات کی تربیت کی ہے اور ان کو بڑھایا ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف و خطرہ ہے اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے، بلکہ صدقات کے انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کاش خدا کی راہ میں سارا ہی گھر لٹا دیا ہوتا۔ بے شک الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہی تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ دانائی یعنی عقل مند سمجھ۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔
اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو اور بھی اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔